اسرائیل اور حزب اللہ میں کشیدگی، امریکہ جنگ روکنے کے لیے سرگرم۔ یورپی ممالک روسی ڈرونز اور میزائل کو گرانے میں یوکرین کی مدد کریں، صدر زیلنسکی کا مطالبہ۔ یوکرین میں ہوٹل پر بمباری، برطانوی میڈیا ٹیم کا ایک رکن ہلاک، 2 زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے درمیان مزید کشیدگی اور جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ تازہ ترین لڑائی علاقائی جنگ کا باعث نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام اسرائیلی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کشیدگی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیک سالیون کا کہنا تھا کہ امریکہ قاہرہ میں جاری غزہ جنگ بندی مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوششوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر صورتحال کو پرسکون رکھنے کے منصوبے پر بھی کام کر رہا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ نے اتوار کو ایک دوسرے پر سینکڑوں میزائل اور راکٹ فائر کیے تھے۔ یہ گزشتہ 10 ماہ سے جاری لڑائی میں فریقین کے درمیان اب تک کی شدید ترین جھڑپیں تھیں۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ روس کی جانب سے فائر کیے جانے والے ڈرونز اور میزائل کو گرانے میں ان کی حکومت کی مدد کریں۔ یوکرین کے صدر کا یہ مطالبہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب روس نے یوکرین کے خلاف سینکڑوں میزائل اور ڈرونز سے حملہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان حملوں سے توانائی کے شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ زیلنسکی نے اپنے اتحادی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کیف کو فضائی دفاعی نظام اور میزائلز کی فراہمی کے معاہدے پر قائم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین اور اس کے شراکت داروں کو روسی ڈرونز اور میزائل مار گرانے کے لیے مشترکہ دفاعی معاہدہ بھی کرنا چاہیے۔ صدر زیلنسکی نے ایک بار پھر اتحادی ممالک پر زور دیا کہ وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے استعمال سے پابندی ہٹائیں تاکہ یوکرین روس کے اندر فوجی اہداف کو نشانہ بنا سکے۔ جاپان نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے ایک جاسوس طیارے کی جانب سے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ خبرستان رائٹرز کے مطابق جاپان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پیر کی صبح چین کا ایک جاسوس طیارہ کچھ دیر کے لیے جاپان کی فضائی حدود میں داخل ہوا، جس کے بعد جاپان نے اپنے لڑاکا طیاروں کو فضا میں بھیج دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی چینی فوجی طیارے نے مبینہ طور پر چین کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس واقعے پر جاپان نے بیجنگ سے سفارتی سطح پر احتجاج بھی کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کا تاحال اس بارے میں کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ روس کی طرف سے یوکرین پر کیے جانے والے ایک میزائل حملے میں خبررساں ادارے رائٹرز کی میڈیا ٹیم کے ساتھ کام کرنے والا سیکیورٹی ایڈوائزر ہلاک ہو گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق یوکرین کے علاقے ڈونسک کے شہر کراماتورسک میں 38 سالہ رائن ایونز ہفتے کی رات اس وقت ہلاک ہو گیا جب ان کا ہوٹل میزائل حملے کا نشانہ بنا۔ حملے میں ہوٹل میں مقیم 6 افراد پر مشتمل رائٹرز کی ٹیم کے 2 دیگر ارکان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیکن حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت پر تہران کا رد عمل یقینی، سوچ سمجھ کر اور مناسب ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغنچی نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ پر کیے جانے والا حملہ ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی ناقابل معافی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے 31 جولائی کو تہران میں ہانیہ کی ہلاکت کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا تھا، تاہم اسرائیل نے تاحال اس حملے کی براہ راست ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اپنے اطالوی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کشیدگی میں اضافے سے خوف زدہ بھی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھے عمیر بن ریاض۔